آج ہم ایک ایسے دور میں چلتے ہیں جس نے مشرق وسطی کی تاریخ، جغرافیے اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس وضاحتی جائزے میں ہم 12ویں صدی کی ان انتہائی اہم فوجی مہمات اور یروشلم کے کنٹرول کے لیے ہونے والی اس زبردست تاریخی جدوجہد کی گہرائی میں جائیں گے۔ یقین مانیے یہ کہانی کسی فلمی داستان سے کم نہیں۔ ذرا سوچیں، ایک اکیلے کمانڈر نے بکھرے ہوئے مشرق وسطی کو کیسے یکجا کیا، اور پھر کیسے پورے یورپ کی مشترکہ فوجی طاقت کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سوال دراصل اس پوری تاریخی داستان کی بنیاد ہے۔ آج ہم ایک ایسے خطے کا جائزہ لیں گے جو صدیوں کی مذہبی جنگوں اور روز بروز بدلتی سرحدوں کی وجہ سے ایک سلگتا ہوا آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ لیکن اس تنازع کی اصل شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس وقت کے مشرق وسطی کے بکھرے ہوئے سیاسی خدوخال پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ یہ پوری ٹائم لائن 1999 کے اس انتہائی تباہ کن فتح سے شروع ہوتی ہے جب یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس فتح کے دوران ہونے والی زبردست خون ریزی نے خطے کے جغرافیے کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا اور آنے والی کئی دہائیوں تک پورے 88 سال کے لیے تنازعات اور بدلے کے بیج بو دیے۔ اس وقت اگر آپ طاقت کے ترازو کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ ایک طرف بغداد، مصر اور سلجوقی شہزادوں میں منقسم مسلم امارات تھیں جو آپس میں ہی لڑنے میں مصروف تھیں، اور دوسری جانب شام اور فلسطین کے علاقے میں انتہائی مضبوط، منظم اور متحد صلیبی ریاستیں قائم تھیں۔ طاقت کے اسی زبردست عدم توازن نے ایک بڑے طوفان کی راہ ہموار کی، اور پھر اسی شدید انتشار اور کمزوری کے بیچوں بیچ ایک ایسی شخصیت کا عروج ہوتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تقرید کے ایک جلاوطن خاندان سے تعلق رکھنے والے صلاح الدین ایوبی نے اپنے سفر کا آغاز مصر میں بطور ایک وزیر یعنی ایک اعلیٰ سطحی سیاسی مشیر کے طور پر کیا۔ فاطمی سلطنت کے زوال کے دوران انہوں نے کمال مہارت اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کا رخ موڑا اور خطے کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کی تصویراتی مہارت کا اندازہ آپ صرف اس ایک حیرت انگیز ہندسے سے لگا سکتے ہیں۔ 20 لاکھ، جی ہاں، 1182 تک صلاح الدین نے مصر، شام، عراق اور یمن تک پھیلی ہوئی 20 لاکھ مربع کلومیٹر کی ایک وسیع و عریض سلطنت قائم کر لی تھی۔ اتنے بکھرے ہوئے خطے کو اتنی تیزی سے ایک طاقتور مرکز کے تحت لانا واقعی ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اب جب ایک متحد اور طاقتور مسلم محاذ کھڑا ہو چکا تھا تو صلیبی افواج کے ساتھ ایک فیصلہ کن ٹکراؤ تو بس وقت کی بات تھی، اور قرون وسطی کی تاریخ کا یہ سب سے اہم ٹکراؤ جنگ حطین کے نام سے جانا گیا۔ صلاح الدین نے یہاں باقاعدہ ایک ملٹری ماسٹر کلاس پیش کی۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس علاقے کے انتہائی سخت ماحولیاتی حالات کو ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ پانی کے چشموں پر قبضہ، دشمن کو سخت گرمی میں 20 کلومیٹر مارچ پر مجبور کرنا اور رات کو کیمپ کے گرد آگ لگانا۔ 4 جولائی 1187 کو پہلا تیر چلنے سے پہلے ہی صلیبی فوج پیاس اور تھکاوٹ سے آدھی جنگ ہار چکی تھی۔ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ اس شاندار فتح کے بعد صلاح الدین کے کہے گئے یہ الفاظ آج بھی تاریخ میں گونجتے ہیں۔ انہوں نے یروشلم کے قیدی بادشاہ گائے کو معاف کر کے ایک سوچی سمجھی سفارتکاری کا مظاہرہ کیا، لیکن دوسری طرف معاہدے توڑنے اور تجارتی قافلوں پر حملے کرنے والے رینلڈ آف چٹیلین کو انہوں نے کوئی معافی نہیں دی۔ یہ انصاف اور سفارتکاری کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ حطین کے میدان میں صلیبی فوج کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور اب اس جیو پولیٹیکل بساط کے سب سے بڑے انعام یعنی یروشلم کا راستہ بالکل صاف اور غیر محفوظ تھا۔ اکتوبر 1187 میں یروشلم کی یہ منتقلی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ ذرا غور کریں، یہ پرامن مذاکرات اور ضبط کا وہ نمونہ تھا جو 88 سال قبل ہونے والی ہولناک صلیبی خون ریزی کے بالکل برعکس تھا۔ صلاح الدین کا ہزاروں غریبوں کا تاوان اپنی جیب سے ادا کرنا اور شہر میں مکمل مذہبی آزادی کا اعلان کرنا تاریخ میں فراخ دلی اور رواداری کی ایک لازوال مثال ہے۔ لیکن ظاہر ہے یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے کی اس خبر نے پورے یورپی براعظم میں ایک زبردست بھونچال پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک بے مثال فوجی نقل و حرکت شروع ہوئی۔ ذرا اس یورپی اتحاد کے ہجوم اور طاقت کو تو دیکھیں۔ انگلستان کے رچرڈ شیر دل، فرانس کے فلپ دوم اور جرمنی کے فریڈرک جیسے طاقتور ترین بادشاہوں نے مل کر صلاح الدین کی تھکی ہوئی افواج پر زبردست دباؤ ڈالا۔ مشرق وسطی کا یہ خطہ اب صحیح معنوں میں بادشاہوں کی جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ اگر ہم اس پورے تنازع کو ایک غیر جانبدار تاریخی عینک سے دیکھیں تو ہمیں قیادت کے دو بالکل متضاد انداز واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک طرف صلاح الدین کی یروشلم میں ضبط، تاوان اور معافی کی پالیسیاں تھیں، اور دوسری طرف
रिचर्ड शेरदिल का अक्का के मुकाम पर 4000 मुस्लिम कैदियों का बेदर्दी से किया गया कत्ले-आम, ये जंगी तर्ज अमल के दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। आखिरकार सालों पर मुहित थका देने वाली गुरिल्ला जंग और वसाइल की शदीद कमी ने दोनों फरीकैन को 1192 में एक सिफारती हल पर मजबूर कर ही दिया। इस मुआहदा याफा ने मशरिक़ वस्ता की नई सरहदों को बाकायदा शक्ल दी, जिसके तहत जेरूशलम पर मुस्लिम कंट्रोल तो बरकरार रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात तक महफूज रसाई दे दी गई। इस मुआहदे के ज़रिए मशरिक़ वस्ता का जो नया नक्शा खींचा गया, इसका असर हैरान अंगेज़ तौर पर तवील और गहरा साबित हुआ। सलाउद्दीन तो इस मुआहदे के फ़ौरन बाद 1193 में दमिश्क में वफ़ात पा गए, लेकिन उनकी खींची गई ये जियोपॉलिटिकल सरहदें तकरीबन 700 साल तक अपनी जगह कायम रहीं। कहानी में नया मोड़ 20वीं सदी में आया, जब सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद जदीद साम्राज्यी ताकतों ने एक बार फिर इस खत्ते को तकसीम कर दिया। 1917 और 1920 के वाक़यात गवाह हैं कि किस तरह जदीद मशरिक़ वस्ता की बुनियादें दोबारा इन्हीं पुरानी खतूत पर रखी गईं। 7 सदियों बाद 1920 में दमिश्क में सलाउद्दीन की कब्र पर खड़े होकर एक फ्रांसीसी जनरल हेनरी गुरार्ड ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उठो सलाउद्दीन, हम वापस आ गए हैं। ये एक जुमला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 12वीं सदी में पैदा होने वाली ये दुश्मनियां और जियोपॉलिटिकल खींचातानी आज भी मशरिक़ और मगरिब के सियासी शोर में कितनी गहराई तक नक्श हैं। और यहीं पर हम आज की इस तारीखी नशिस्त को समेटते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। तारीख की इस दोहराई जाने वाली नौयत को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि इस 12वीं सदी की जियोपॉलिटिकल कशमकश का साया आज के जदीद मशरिक़ वस्ता पर भी मंडरा रहा है? क्या इस खित्ते की जंगें कभी वाकई ख़त्म हुई हैं, या उन्होंने वक्त के साथ महज अपनी शक्ल तब्दील कर ली है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।